حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندوں پر بہت مہربان اور ہمیشہ شفقتیں کرنے والا ہے۔ اپنے بندوں کو مواقع فراہم کرتا ہے اپنے تقرب کے حصول کے، جنت کے داخلے کے، جہنم سے آزادی کے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ انسانی زندگی کا ہر دن مبارک ہے جب انسان اللہ ذوالجلال والاکرام کی اطاعت و فرمانبرداری میں رہے، نافرمانیوں سے، اس کی ناراضگی سے بچ جائے، جو ذمہ داریاں اللہ کی طرف سے اسے تفویض کی گئی ہیں ان سے عہدہ برا ہونے کے لیے کوشش میں رہے۔ ہر ایسا دن انسان کے لیے بہت برکت والا ہے، اور مہینہ چاہے رمضان کا ہو، دن جمعے کا ہو، رات قدر کی ہو، اگر انسان اللہ کی نافرمانی میں ہے، اس کی بغاوت اور معصیت میں ہے، اپنی ذمہ داریوں کا اسے احساس نہیں، جنت کا اس کے دل میں شوق نہیں، جہنم کا اس کے دل میں کوئی خوف نہیں، اللہ کا الحاکمین کی بارگاہ میں پیش ہونے سے وہ قطعی طور پہ بے پرواہ ہے، کوئی تیاری نہیں ہے قیامت کی، تو بھائیو جمعے کا دن ہے، قدر کی رات ہے، رمضان کا مہینہ ہے، لیکن ایسے سرکش کے لیے ان دنوں کی کیا اوقات و حیثیت رہ جاتی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے سارے دن ہی بڑے مبارک ہیں، لیکن جیسے موسم آئیڈیل ہوتے ہیں ایسے ہی اللہ وحدہ لا شریک اپنے بندوں کے لیے سچی بات یہ ہے پیکیجز اناؤنس کرتا ہے، جا بجا اپنے بندوں کو توجہ دلاتا ہے۔ یہ دن جو جاری ہیں، آج پہلا دن ہے ذی الحج کے عشرہ اولیٰ کا، نہایت مبارک ہیں بندگی کرنے والوں کے لیے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی محبت کے متلاشیوں کے لیے، جنت کا شوق رکھنے والوں کے لیے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں ان دنوں کی یا ان دنوں کی 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے، والفجر وليال عشر۔ اکثر مفسرین کا خیال یہی ہے کہ یہ جو فجر کے وقت کی قسم اور 10 راتوں کی قسم ہے، ان 10 راتوں سے مراد ذی الحج کی پہلی 10 راتیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل عمل فی ایام العشر افضل منها فی هذه قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج یخاطر بنفسه وماله فلم یرجع بشیء۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کے لوگوں، سال بھر کا کوئی دن عمل کے اعتبار سے اس قدر اہم نہیں ہے جتنے یہ دن ہیں۔ اس میں سارے ہی ہیں۔ عام طور پہ انسان ذرا مضطرب ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کی اپنی حیثیت ہے، کوئی شک نہیں ہے، مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت اللہ نے رمضان کو دی ہے، دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت جمعے کو دی ہے، راتوں میں سب سے زیادہ فضیلت لیلۃ القدر کی ہے، اور عشروں میں سب سے زیادہ فضیلت ذی الحج کے پہلے عشرے کی ہے۔
یہ کوئی ترازو نہیں ہے جس میں ہم یہ فیصلے کریں کہ افضل کون ہے اور مفضول کون ہے۔ در حقیقت اس طرز بیان سے مقصود لوگوں کے دلوں میں شوق عمل پیدا کرنا ہوتا ہے تاکہ یہ نیکیوں کی طرف آئیں۔ فرمایا پورے سال میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جو عمل کے اعتبار سے ان دنوں کا مقابلہ کرے۔ اللہ کے نبی ولل جہاد فی سبیل اللہ، ایک آدمی جہاد کے لیے نکلتا ہے اور جہاد فی سبیل اللہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا، اللہ کے نبی ایسا عمل بتائیے تعدل الجہاد، جو جہاد کا مقابلہ کرے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اجد، میرے علم میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اجر و ثواب میں جہاد کا مقابلہ کرتا، لیکن ان دنوں کا عام عمل عام دنوں کے جہاد سے بھی زیادہ فائق ہے۔ قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے نبی کوئی آدمی شوال میں، شعبان میں، ربیع میں جہاد پہ گیا ہے اور ان دنوں میں دوسرا بندہ یہاں عام معمولات زندگی گزارتے ہوئے اللہ کی بندگی میں محنت کرتا ہے، جہاد پہ نہیں گیا، کیا وہ والا مجاہد اجر و ثواب میں اس عابد کا، عبادت گزار کا مقابلہ نہیں کرتا؟ فرمایا ہاں ولل جہاد فی سبیل اللہ، عام دنوں کا مجاہد فی سبیل اللہ ان دنوں کے عبادت گزار کی عبادت کا مقابلہ نہیں کرتا، الا خرج بنفسہ ومالہ ولم یرجع بشیء، ہاں سوائے اس بندے کے جو اپنا مال بھی لے کے نکلا، اپنی جان بھی لے کے نکلا، مال بھی اللہ کے راستے میں لٹا دیا، جان بھی قربان کر دی، جام شہادت نوش کر گیا، وہ تو اس سے فضیلت پر ہے، وگرنہ ان دنوں کے عمل کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ سو میرے عزیز بھائیوں، سچ یہ ہے یہ ایک شاندار موسم اعمال صالحہ کے لیے، اپنے طرز عمل پہ غور و فکر کے لیے، معمولات زندگی کو صراط مستقیم کے مطابق استوار کرنے کے لیے، اپنے معاملات سنوارنے کے لیے اور اللہ ذو الجلال والاکرام کے قرب کے حصول کے لیے یہ 10 دن نہایت قیمتی اور نہایت اہم ہے ہماری زندگی میں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے عیدین کی مناسبت سے کوئی خاص قسم کے رنگ ڈھنگ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، اچھے کپڑوں کی تیاری، گھروں میں وائٹ واش ہو رہا ہے، برتن نئے آ رہے ہیں، بس اپنے جو دنیا کی ضروریات ہیں ان کی فراہمی کا نام ہم سمجھتے ہیں یہ عید ہو گئی۔ عید اللہ ذو الجلال والاکرام کی رضا کے حصول کے لیے محنت کا نام ہے، عید اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کا نام ہے۔ کپڑے آپ کے پھٹے پرانے ہوں، جگہ جگہ پہ پیوند لگے ہوئے ہوں، گھر آپ کا بہت عالیشان نہ ہو، دنیا کی سہولتیں آپ کو میسر نہ ہو، اور عید کے دن بھی آپ کے دسترخوان پہ وہ نعمتیں موجود نہ ہوں بالعموم جس کی ہمیں طمع ہوتی ہے، لیکن آپ اللہ ذو الجلال والاکرام کی رضا کے لیے محنت کرنے والے ہوں، یہ 10 دن ٹکا کے لگائے ہوئے ہوں، فرائض پہ دوام ہے، نوافل کا اہتمام ہے، عقائد کی اصلاح کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، معمولات زندگی شریعت کے مطابق ڈالنے کے لیے محنت کرتا ہے، دن بھر اللہ کی حمد و ثنا کے ترانے زبان پہ رہتے ہیں، اللہ جنہیں توفیق دیتا ہے وہ روزہ رکھتے ہیں، کبھی لمبی تہجدوں کی نیت کر کے ان 10 دنوں کے اسپیشل
پیکجز سے فائدہ اٹھا کے انسان راتیں مسلح پہ بسر کرتا ہے. شدت کی گرمی ہے، حبس زدہ موسم ہے، چلچلاتی دھوپیں ہیں، تباہ کر دینے والی لو چلتی ہے. اس کے باوجود انسان جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، اللہ کی جنت پہ پانے کے لیے ان 10 دنوں میں محنت کرتا ہے. چاہے تیرے دسترخوان سجے ہوئے نہ ہو نعمتوں سے، چاہے اچھے لباس تجھے میسر نہ ہو، لیکن سچ یہ ہے کہ تو عید کر رہا ہے، تو واقعتاً عید کا حقدار ہے، لیکن ہزار ہاں نعمتیں اللہ نے تیرے قدموں میں ڈھیر کر دی، تجھے اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق نہ ہوئی. تو نے ان 10 دنوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہ کی. جیسے عام دن تیری زندگی میں یا عام انسانوں کی زندگی میں آئے، یہ بھی آئے اور بیت گئے. نہ شوال کی پرواہ تھی، نہ ذیقات کا کوئی احترام تھا، نہ شعبان کے آنے جانے کی کوئی فکر تھی، نہ ربیع اور سفر کی آمد و رفت کا ہمیں کوئی احساس تھا. ایسے ہی ذی الحج بھی آیا، ذی الحج بھی چلا گیا. ہم نے صرف یہ کیا کہ ایک جانور خریدا، اس کی نمائش کی، ریاکاری کرتے رہے، دنیا کو دکھاتے رہے، پھر اسے ذبح کر دیا، کچھ خود کھایا، کچھ اقربا کو، احباب کو کھلایا، اور ہم نے سمجھا کہ عید ہو گئی. نہیں میرے عزیز بھائی، عید تو بندگی کا نام ہے، عید تو اطاعت کا نام ہے، عید تو فرما برداری کا نام ہے، عید تو اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ڈھالنے کے لیے محنت و جستجو کا نام ہے. سو میں توجہ دلاؤں گا اپنے تمام احباب کو، اپنی ماؤں بہنوں کو. آج ذی الحج کی پہلی تاریخ ہے. یہ 9 دن ہمارے پاس وہ مبارک ترین دن ہیں جس میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ عمل کی توجہ دلائی ہے، اور اجر و ثواب اتنا کہ سال کے کسی دن کے کسی عمل کا ثواب ان دنوں کے اعمال کا برابری نہیں کرتا. کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ لہ 70 خریفا من النار، ایک نفلی روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، نیت خالص ہے، مقصد اللہ ذوالجلال والاکرام کی جنت کا حصول ہے، اور اس میں تخصیص نہیں ہے کہ یہ روزہ ذی الحج کے ان دنوں کا ہو، کوئی بھی دن ہو سکتا ہے، سال بھر کا کوئی بھی دن. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ ذوالجلال والاکرام اس بندے کو 70 سال جہنم سے دور کر دیتے ہیں. جتنا سفر انسان 70 سال میں طے کرتا ہے، اللہ اتنا جہنم سے دور کر دیتے ہیں ایک روزہ عام دنوں کا. اور میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان دنوں کا مقابلہ سال بھر کا کوئی عمل نہیں کرتا اجر و ثواب میں. سب سے زیادہ مبارک دن ہیں یہ 10. ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان دنوں میں روزہ رکھنے کی. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 9 دنوں کے روزے رکھنے ثابت ہیں. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم 9 ذی الحجہ و یوم عاشوراء. سنن نبی داود میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج کے پہلے 9 دنوں کے روزے رکھتے. جیسے محرم کے 10 کا روزہ رسول اللہ سے ثابت ہے، ذی الحج کے پہلے 9 دنوں کے روزے، عید کے دن کا روزہ رکھنا منع ہے. ذی الحج کے پہلے 9 دنوں کے روزے. اور یاد رکھیں اچھی طرح یہ مسئلہ، جب ایک قانون بیان کر دیا گیا کہ تمام نیک اعمال کا اجر و ثواب عام دنوں کی نسبت اس میں زیادہ ہے، تمام اعمال کیے جا سکتے ہیں، کوئی اسپیسیفک دلیل نہ بھی ملے تو یہ ایک دلیل کافی ہے کہ تمام نیک اعمال کا اجر و ثواب ان دنوں میں زیادہ ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 دنوں کے روزے رکھے. اور یوم عرفہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ
9 ذی الحج کا روزہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام یہ روزہ رکھنے والے کے گزشتہ سال کے گناہ بھی معاف کر دے گا، آنے والے سال کے گناہ بھی معاف کر دے گا. یہاں بعض اہل علم نے ایک بڑا باریک سا نقطہ بیان کیا ہے. یہ نقطہ یہ ہے، قانون نہیں ہے. آپ صاحب نے کہا تھا حدیث ہے، ایسا نہیں ہے. اہل علم کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا گزشتہ سال کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور آنے والے سال کے بھی. تو گناہوں کا احتمال تب ہوتا ہے جب بندہ زندہ ہو. جب بندہ فوت ہو جائے تو گناہوں کا کوئی امکان. اس حدیث سے نقطہ یہ نکالا ہے، اس کا معنی یہ ہے جو بندہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے وہ 1 سال زندہ رہے گا، اگلے 9 ذی الحج تک فوت نہیں ہوگا. یہ اہل علم کا ایک نقطہ ہے، قانون نہیں ہے، لیکن ہے عین قرین عقل. یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ زندہ رہا اور اس نے گناہ کیے تو اللہ نے معاف کر دیے. اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس نے روزہ رکھا اور گناہوں کا امکان زندگی سے لازم ہے تو اس لیے ممکن ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام اسے 1 سال زندگی کی مہلت دے، عمل کی مہلت دے اسے. یہاں ایک اور مسئلہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور یہاں مفتی ماشاءاللہ اتنے زیادہ ہو گئے کہ اللہ کی پناہ. چونکہ رسول اللہ نے صوم یوم عرفہ فرمایا اور وقوف عرفات ہم سے 1 دن پہلے ہوتا ہے، لہذا ہمارا روزہ وقوف کے ساتھ ہوگا، 9 کو نہیں ہوگا. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم یہاں 50 منٹ سنتے رہتے ہیں، توجہ نہیں کرتے، موبائل پہ جا کے دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے چل کھڑے ہوتے ہیں. عالم کے پاس بیٹھ کے علم سیکھنے کی جستجو نہیں رہی، وہاں سکرین پہ جو آ گیا اسے حرف آخر سمجھ کے اس کی پیروی کرتے ہیں. شریعت کی تعبیر ہمیشہ وہ کرنی چاہیے جس سے ساری دنیا فائدہ اٹھائے. ہم پاکستانی سعودی عرب سے 1 دن پیچھے ہیں، بالعموم کبھی برابر بھی ہو جاتے ہیں. ہم 1 دن پیچھے ہیں، جب وہاں وقوف ہوگا تو ہمارے ہاں یہاں 8 تاریخ ہوگی. چلیں ہم تو رکھ لیں گے، لیکن جو علاقے سعودی عرب سے آگے ہیں اپنے مطلع کے اعتبار سے وہ کیا کریں گے؟ مراکش، الجزائر، اقصائے مشرق، جزائر فجی، آسٹریلیا، یہ وہ علاقے ہیں جو سعودی عرب سے آگے ہیں. جب سعودی عرب میں وقوف ہوگا تو یہاں عید ہوگی، تو عید کے دن کا روزہ رکھنا تو منع ہے. یہ کب رکھیں گے پھر؟ امریکہ میں رات ہوتی، جب سعودی عرب میں وقوف ہوتا ہے امریکہ میں رات ہوتی ہے تو رات کا روزہ رکھا جا سکتا ہے. یہ جو فیس بک کے میرے شوقین بھائی اور بہنیں ہیں یہ توجہ فرمائیں ذرا. اچھا عجیب صورتحال ہے، لوگ بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں وہ نیٹ پہ آیا، نیٹ پہ کب سے وحی آنا شروع ہو گئی ہے؟ فیس بک کون سے مدرسے کی فارغ ہے بھائی؟ وہاں آپ نے جو اسے دے دینا ہے اس نے بیان کر دینا. دین تو وحی الہی کا نام ہے، دین فیس بک کا نام نہیں ہے. وہاں ایک جملہ سیاق و سباق سے کٹا ہوا، نہ اس کی بات کا آپ رد کر سکتے ہیں، نہ اس کے معلوم و معلی کو آپ سمجھ سکتے ہیں. اور میں کئی بار کا کہا ہوا جملہ آپ کی خدمت میں دہراؤں، دین سیکھنے کا مناسب پلیٹ فارم فیس بک نہیں ہے. یہاں سے فتنے پیدا ہوتے ہیں. علماء کے پاس آ کے بیٹھا کرے دین سیکھنا. اگر آپ وقوف عرفہ کو ہی معیار قرار دیتے ہیں روزے کے لیے تو یہ جن علاقوں کے میں نے نام لیے ہیں جو سعودی عرب سے 1 دن پہلے یا سعودی عرب سے بالکل مختلف ہیں،
جب وہاں دن ہوتا ہے تو یہاں رات ہوتی ہے، تو ان کے روزے کا کیا کرنا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چند علاقوں کے لیے تو شریعت ہے اور آدھی سے زیادہ دنیا کو محروم کریں گے آپ اس فضیلت سے؟ نہیں، تعبیر یہ کریں گے جس میں ساری دنیا اجر و ثواب میں شریک رہے، اور وہ بہترین تعبیر ہے۔ جب سعودی عرب میں 9 ہوگا تو وہ رکھ لیں گے، جب مراکش میں 9 ہوگا وہ رکھ لیں گے، جب آسٹریلیا میں 9 ہوگا وہ رکھ لیں گے، اور جب ہمارے ہاں 9 ہوگا ہم رکھ لیں گے۔ اگلی بات، تکبیرات کہنی چاہیے؟ نہیں جی، یہ تو تسی منسوخ کیتیاں 4 سال 5 سال پہلوں، تسی تو منسوخ کرتیاں جی بالکل۔ ہاں، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، فرمایا یہ اتنے بھاری کلمات ہیں کہ ان کے لینے کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، اور مجھے خوشی ہوئی کہ اتنے عظیم الشان کلمات۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ تفسیر صحیح البخاری میں موجود ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، وہ کہتے ہیں اس سے مراد ذی الحج کی پہلی تاریخ سے لے کر، اکثر علماء ایام معلومات سے ایام تشریق مراد لیتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کا یہ قول امام بخاری نے صحیح میں لکھا، اس سے مراد ذی الحج کے 10 دن ہیں، پہلے دن سے لے کر۔ اچھا یار، اور کوئی دلیل بھی نہ ہو، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنا اجر و ثواب کا باعث ہے یا نہ؟ ہاں جی، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عام دنوں کی بنسبت ان دنوں میں اجر و ثواب زیادہ ہے، تو کیا خیال ہے پھر ان دنوں میں نہیں کرنا چاہیے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل ہمارے پاس موجود ہے، صحیح بخاری میں معلقاً روایت موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یخرجان الی الاسواق یکبران ویکبر الناس بتکبیرہما، ان دنوں میں ذی الحج کا چاند طلوع ہونے کے بعد بازاروں میں نکلتے اور تکبیریں کہتے بلند آواز سے، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا، اور لوگ بھی ان کی تکبیریں سن سن کے تکبیریں کہتے ہیں، بخاری شریف میں۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا عمل کئی جگہ پہ منقول ہے کہ مینا میں ہوتے تو اتنی بلند آواز سے تکبیریں کہتے کہ گرد و نواز سارا ہی آپ کے ساتھ تکبیریں کہنے لگ جاتا، مسجد میں ہوتے تو بلند آواز سے تکبیریں کہتے کہ مسجد کے سارے نمازی تکبیریں کہنے لگ جاتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا مسئلہ کون سی تکبیریں کہنی؟ صحابہ کرام سے مختلف الفاظ ثابت ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور قانون سمجھیے، صحیح مسلم میں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کلمات ایسے ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور آخر میں فرمایا لا یضرک بأیہن بدأت، جو پہلے کہہ لو، جو بعد میں کہہ لو، جو درمیان میں کہہ لو، ثواب میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تکبیرات میں یہی الفاظ ہوتے ہیں، اس لیے دوسرا کرنے والا کام کثرت کے ساتھ تکبیریں کہنا، نماز کے بعد ہے، نماز کے پہلے ہے، بازار میں ہے، آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ رستوں میں آ جا رہے ہیں، معلوم ہونا چاہیے، محسوس ہونا چاہیے۔ یہ منڈیوں میں بھاؤ تاؤ کرتے رہنا، بکروں کی جا کے کمریں ٹٹولتے رہنا اور جانور دیکھتے رہنا اور کپڑے، ہمارے ہاں سچی بات یہ ہے، ہمارے ہاں عید کی تیاری کا اظہار ہوتا ہے بازاروں میں رش کی وجہ سے، رش زیادہ ہے، عید کی تیاری ہے، ماشاءاللہ جی عید آ گئی، جتنا اچھا برا پچھلے
پچھلے سال کا اس سے پچھلے سال کا ناقص مال پڑا ہوا ہے، لے آؤ، عید کے نام پہ بک جائے گا سارا۔ مسلم معاشروں میں اہل ایمان کے ہاں عید کی تیاری اس چیز کا نام نہیں۔ میری آپ کی زبانوں پر تکبیرات جاری ہوں، دکان پہ بیٹھے تکبیریں پڑھ رہے ہیں، گاہک آنے والا بھی تکبیریں کہتا ہوا آتا ہے، وہ دکاندار جو سودا دے رہا ہے وہ بھی تکبیریں کہتا ہوا سودا دیتا ہے، چلتے پھرتے زبان پہ تکبیریں ہیں، اللہ کی عظمت اور کبریائی کے ترانے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یہ مسلم معاشرہ ہے، انہیں پتہ ہے کہ عید آئی ہے، ہم جانور قربان کرنے کی تیاری میں ہیں، اس سے پہلے اعلان کر رہے ہیں عظمتیں تیرے لیے، بلندی کبریائی تیرے لیے، حمد و ثنا تیرے لیے، پاکیزہ کلمات سب تجھے روا ہیں، ہم تو فقیر ہیں، اللہ 10 دن تیری کبریائی اور عظمت کے ترانے پڑیں گے، پھر جانور کی گردن پہ چھری چلاتے ہوئے اظہار کریں گے عاجز اور فقیر ہیں، تو قبول کر لے کہ تیری عظمت کے ہم معترف ہیں۔ اگلی چیز، صدقہ، اور سچی بات ہے بہت بہترین موقع ہے، بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ دوست کئی دن ہو گئے، تقریباً 20 دن ہو گئے جی، ہمارے گھر والے شاپنگ پہ گئے تھے، اور اس نے بڑی حیرانی سے کہا کہ میں نے انہیں کہا بھی شاپنگ ابھی سے شاپنگ، ابھی تو عید دور ہے۔ اس نے کہا جی صرف ہم ہی رہ گئے، باقی سب نے کر لی۔ ایک عید کی شاپنگ کرتے کرتے وہ رمضان تو پورا شاپنگ کے نام پہ ہوتا ہے نا ہمارا، تو بس وہ 2-4 دن گزرے اور پھر نئی عید کی شاپنگ شروع ہو گئی۔ واللہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری، ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کتنے محروم لوگ ہیں، اور خاص طور پہ مہنگائی کے اس طوفان میں کتنے لوگ مہنگائی میں پسے ہوئے ہیں۔ میں اگر معمول کے مطابق اپنی شاپنگ سے تھوڑا سا کٹ لگا کے، میں نہیں کہتا کہ آپ نہ کریں، وہ میرے کہنا تو اسی ہٹنا بھی کون نہیں، میں نہیں کہتا کہ آپ نہ کریں، کریں لیکن تھوڑا سا کٹ لگا لیں۔ اور محلے دار اور رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے، کوئی مسجد کا نمازی غریب ہے، کوئی ادھر ادھر آپ کی نظر میں ہے، تو اس تک یہ صدقہ پہنچائیں۔ جیسے دیگر اعمال کا ثواب ان دنوں میں زیادہ ہوتا ہے، ویسے ہی صدقے کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑا عمل ہم ان دنوں میں قربانی کرتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعۃ فلم یضح فلا یقربن مصلانا، جو بندہ طاقت رکھتا ہے لیکن نہیں کرتا، اسے عیدگاہ میں آنے کا حق نہیں ہے۔ آنا تو ہے لیکن حق نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا تھا یہ کیا ہے، سنت ہے فرض ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، اللہ کے نبی بھی قربانی کرتے رہے، مسلمان بھی کرتے۔ اس نے پھر پوچھا نہیں جی یہ بتائیں اس کا فقہی حکم کیا ہے، فرض ہے کہ سنت ہے؟ پھر یہی جواب دیا، اللہ کے نبی بھی کرتے رہے، مسلمان بھی کرتے ہیں۔ اس نے تیسری بار پھر سوال کیا، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں الا تعقل، تو بے وقوف ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ کرتے رہے، امت کرتی ہے، تو پھر وہ پوچھ رہا ہے بار بار۔ یہ عمل ہے، کرنا چاہیے۔ نہیں جی اب چونکہ حالات بدل گئے ہیں، ہم 1450 سال کا سفر طے کر چکے ہیں، تو اب قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ کسی غریب کی چھت ٹپک رہی ہے، چھت بنوا دینی چاہیے، کوئی بیمار ہے اسے دعا لے کے دینی چاہیے، اور کسی کی شادی ہونے والی ہے تو اس کو شادی کا سامان دینا چاہیے، تو قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ قربانی کا حساب کتاب تو بعد میں کریں گے، یہ جو 10-10 کروڑ کی گاڑیاں آپ لے رہے ہیں، ایک ٹائر کی قیمت آپ عنایت فرما دیں، کسی کی چھت بنوا دیں۔ کہتے نہیں، گاڑی کا ماڈل ہر سال چینج کروں گا، آپ قربانی سے جا کے چھت ٹھیک کروا دیں۔ نہیں سمجھے میرے خیال میں بات؟
یہ جتنے ہمیں سبق دیتے نا کہ قربانی نہ کرو، غریبوں کی خیر خواہی کرو، یہ قربانی سے روکنے کا ایک ہتھ کنڈا ہے۔ اچھا بندہ سمجھتا یار نہیں بات تو اس کی ٹھیک ہے، یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ ذو الجلال والاکرام نے ہمیں ذمہ داریاں سونپی ہیں، کچھ ذمہ داریوں کا تعلق اس کے ساتھ ہے اور کچھ کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، انسانوں کے ساتھ ہے۔ انسانوں کے ساتھ جب بھی ہم ضرب تقسیم کریں گے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ اللہ ذو الجلال والاکرام کا حق چھوڑ دیں یا غصب کر لیں۔ جو رب کا حق ہے، ماں باپ کی خدمت کا کیا معنی ہے؟ نماز چھوڑ دیں؟ نہیں پہنچے، اللہ کرے آپ جاگ کے بیٹھ جایا کریں۔ ماں بیمار ہے، اللہ کہتا نماز پڑھو، فیس بک کا مفتی کہتا ہے چھڈ یار نماز نو، مولوی تک کہندے رہندے۔ ماں کی خدمت کر، ماں کی خدمت کرنے سے نماز کا حق ادا ہو جائے گا؟ ہاں، قربانی، روزہ، نماز، یہ اللہ ذو الجلال والاکرام کے ہم پر حقوق ہیں، یہ اس کے ساتھ پورے کرنے۔ باقی ماشاءاللہ ایک بلڈنگ کے اوپر دوسری اور دوسری کے اوپر تیسری یہ مت بنائیں، اور پورے شہر کی جتنی چھتیں ٹپک رہی ہیں وہ جا کے ٹھیک کروا دیں۔ کس نے روکا؟ اتنی سہولتیں، آسانیاں، عیاشیاں، کبھی نہیں کہے گا کہ بھائی آپ عید کے دن بچوں کو پکنک پہ لے کے نہ جائیں، قربانی کر لیں اور یہ پکنک کے پیسے کسی غریب کو دے دیں۔ یہ مفتی آپ کو کبھی نہیں بتائے گا۔ ہاں وہ آپ کو یہ کہیں گے جانور مت ذبح کرو، یہ دے دو۔ یہ اسلام کا شعار ہے اور یہ زندہ رہے گا تو ہم زندہ رہیں گے۔ اگر اسلامی شعار ہم نے چھوڑ دیے تو ہماری زندگی کی کوئی قدر و قیمت اور حیثیت باقی نہیں۔ سو انشاءاللہ قربانی کرنی ہے، ہاں نام ہی انشاءاللہ کیا جائے، پھر بھی کرنی ہے۔ اللہ اکبر، کیسی کرنی ہے؟ لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یؤثر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الظان۔ مسئلے آپ نے سنے ہوئے ہیں۔ دندہ کرنا ہے کھیرا کسی صورت میں، سوائے اس صورت میں کہ کھیرے کے علاوہ کوئی اور آپ کو ملتا نہ ہو، تو 1 سال کا، چھوٹے جانور میں سے 1 سال کا، اسے جزا کہتے ہیں۔ 1 سال سے چھوٹی عمر کے کو جزا نہیں کہتے۔ تفصیلات آپ نے سنی ہوئی ہیں، جہاں جس حدیث میں یہ ہے ان الجزعۃ یوفی مما یوفی منہ الثنی، کہ 1 سال کا بھی لگ جاتا ہے 2 دانتے کی جگہ پہ۔ لمبی حدیث نسائی میں موجود ہے، صحابہ کرام 2 3 کھیرے دے کے ایک دندہ لے رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے محسوس کیا، سفر میں تھے، کہ سفر کی ضرورتیں وہ بھی پوری نہیں ہوں گی، جانور ختم ہو جائیں گے، اور اس کے باوجود بھی قربانی کی ضرورت کے بقدر ہمیں دندے نہیں ملیں گے۔ تب اللہ کے نبی نے فرمایا تھا چونکہ اسرت اور تنگ دستی ہے، ہم گھروں سے دور ہیں، اتنے وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں، 2-3 کھیرے دے کے ایک دندہ لینے کے باوجود سب کی قربانی کے لیے جانور ملنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا کھیرا کر لو۔ اور یہ قانون ہم بھی عرض کرتے ہیں، لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یؤثر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الظان۔ نہ ملے تو مارکیٹ میں موجود نہیں ہے، کھیرا میسر ہے اور دندہ ملتا ہی نہیں ہے، تو پھر ادروائز کھیرے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قربانی جانور ذبح کرنا اور خون بہانا اور گوشت کھانے کا نام نہیں ہے، یہ اطاعت کا نام ہے، اور اطاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور کسی کی نہیں۔ اگلی بات، گانوں تو پئی بیماری تو ہن تک کٹا جائز ہے نا، ہاں تو بڑے بڑے مفتیاں نے بھی کہتا، میں اس پہ لمبی بات نہیں کرتا، ایسے تحصیل حاصل ہے۔ لیکن بھائیوں ایک قانون یاد رکھو، شریعت لغت کے زور پہ ثابت نہیں ہوتی، یہ عبادت ہے اور عبادت کے لیے دلیل چاہیے رسول اللہ کے عمل سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ٹوچن لگانا، اس نے کہا میں 30 کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں کہ اصحاب لغت نے بھینس کو گائے قرار دیا ہے، بھی لغت نے قرار دیا ہے نا، 30 نے بھینس کو گائے قرار دیا ہے، اور 40 ہیں جو کہتے ہیں کہ بھینس گائے نہیں ہے۔ کس کی مانیں گے آپ؟
ایک حدیث بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتقى الشبہات، جس بندے نے مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، استبر لدینہ و عرضہ، اس کی عزت بھی بچ گئی، اس کا دین بھی بچ گیا۔ جو شبہ والی چیزوں میں واقع ہو گیا وہ گیا۔ بہت سارے علماء لغت کہتے ہیں کہ بھینس اور گائے ایک جنس ہے، اور بہت سارے کہتے ہیں کہ نہیں یہ دو الگ الگ جنس ہیں۔ اگر الگ الگ کہنے والوں کی بات صحیح ہو گئی تو قربانی کرنے والوں کی قربانی کی کیا ویلیو رہے گی؟ شبہ والی چیزیں چھوڑیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دع ما یریبک، جس میں شک ہے اسے چھوڑ دو، الی ما لا یریبک، اور جو بالکل طے شدہ جائز سنت سے ثابت ہے اسے اختیار کرو۔ گائے کے ذبح کرنے میں کوئی شک؟ اونٹ؟ اچھا یہ سارا زور گائے اور بھینس کو ایک نسل بنانے پہ لگتا ہے، اونٹ کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ شہر دے وچ کنے اونٹ ہوندے ہیں؟ شاید کوئی بہت زیادہ باذوق ہوں گے تو ایک دو کرتے ہیں، ملتا نہیں ہے اونٹ۔ یہ چولستان بھرا پڑا ہے اونٹوں سے، اور ریوڑ آئے ہوئے ہیں یہاں آپ کے۔ میں نے کسوال دیکھے تقریباً 200-250 اونٹ، پوچھا ان سے ہم نے باقاعدہ روک کے، وہ کہتے ہیں قربانی کے لیے لے کے نکلیں۔ سارا زور ہمارا آ جا کے کٹے اور بیل پہ لگتا رہتا ہر سال۔ وہ کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، لگے ہاتھوں سناؤ جاؤں آپ، صحیح بخاری میں فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم آتاہ غنما، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بکریاں دیں، یقسمها علی صحابتہ ضحایا، بہت سارے لوگ وہ تھے جن کے پاس جانور قربانی کے لیے نہیں تھے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ یہ طریقہ رائج ہے، اللہ نے جنہیں توفیق دی وہ جانور ذبح کرتے ہیں اور گوشت تقسیم کرتے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ایسے کرنا چاہیے۔ میں بتاتا ہوں کہ گوشت کتنا تقسیم کرنا ہے، ویسے میں ہر سال بتاتا ہوں، لیکن بیماری یہ ہے کہ تہاڈا مسئلہ اوتھے ہی رہندا جی 3 حصے کرنا ہے۔ میں 3 سال سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ 3 حصوں والی کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی اس کی شرعی حیثیت نہیں ہے، لوگوں نے خود بنایا مسئلہ۔ پکے نمازی لوہے ورگے حدیث، ہاں 3 حصے کرنے نا، پھر ہم 3 پہ ہی ہیں، حصے کتنے کرنے میں عرض کرتا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانور بھی تقسیم کرتے تھے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جنہیں زیادہ طاقت دی ہے وہ ایک سے زائد قربانیاں کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار زندگی میں 100 اونٹ ذبح کیا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر، 63 اپنے ہاتھ سے کیے ہیں، 37 جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو وکیل بنایا انہوں نے کیے، اور یہ زیادہ تر اونٹ علی ہی لے کے آئے تھے یمن سے، اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیے، رسول اللہ نے سارے ذبح کر دیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر جو دلائل ملتے ہیں 2 جانور ذبح کرتے تھے، لمبا چوڑا کھلار نہیں کرتے تھے، طاقت تھی۔ اچھا البتہ یہ دلیل موجود ہے بخاری شریف میں، عقبہ بن عامر کو بکریاں دی ہیں، لے جاؤ فلاں 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 فلاں، جن کے پاس نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دے تو ہم کریں، انہیں جا کے دے دو۔ میرے بھائیوں یہ جو خیر خائی ہم کرتے رہتے ہیں نا، واللہ یہ ایک بہت شاندار طریقہ ہے، جس کے بچے اپنے بکرے پہ ہاتھ پھیریں گے، وہ 2-4 دن اسے چارہ ڈالیں گے، اسے دانے ڈالیں گے، اسے پانی پلائیں گے، اور وہ کھیلیں گے اس کے ساتھ، اور وہ بوڑھی خاتون جس کی جو ساری عمر سسکتی رہی کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اپنا جانور ذبح کر سکتی، اللہ کسی کے ذریعے سے اس کے گھر میں جب جانور پہنچائے گا، واللہ وہ گھر والے کتنے خوش ہوں گے، اور بھیجنے والے کو کتنا دعائیں دیں گے۔ اور یہ سنت طریقہ ہے۔ قربانی میں لوگوں کو شریک کرنے کا ایک طریقہ گوشت کی تقسیم ہے، ایک طریقہ جانوروں کی تقسیم ہے۔ اللہ نے جنہیں توفیق دی ہے انہیں کرنا چاہیے، اور وہ مجبور اور لاچار طبقات جو بیچارے اس قابل ہی نہیں ہیں ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ ایک اور مسئلہ بھی ہے،
کیا مہنگائی اس قدر زیادہ ہے؟ 25-28 ہزار گائے کا حصہ بنتا ہے, 60-70 ہزار سے کم میں چھوٹا جانور نہیں مل رہا, تو کیا 2-3 بندے پیسے ملا کے قربانی کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں, اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے, اس کی کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے. یہ چونکہ شریعت ہے, عبادت ہے, اور عبادت کے لیے شرعی دلیل کا ہونا ضروری ہے. یہ علماء کے اجتہاد کے نتیجے میں مسئلے حل نہیں ہو سکتے. ہاں البتہ اس کا یہ طریقہ ہو سکتا ہے, ایک بندے کے پاس 15,000 روپیہ ہے, 15,000 میں قربانی نہیں آتی, وہ دوسرے بھائی کو ڈونیٹ کر دے, 15,000 تحفتاً دے دے کہ بھائی یہ آپ کے, اور وہ کچھ اپنے پیسے ملا کے قربانی خرید لے. قربانی ایک کی طرف سے ہوگی, 2 کی طرف سے نہیں ہوگی. البتہ ڈونیشن دینے والے کو ڈونیشن کا ثواب مل جائے گا. آپ قربانی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. میرے پاس 40,000, میں مثال دیتا ہوں, میرے پاس 40,000 ہے, جانور مجھے 50 کا ملتا ہے, 50 کی میری ہمت نہیں ہے, دوسرا بندہ مجھے 10,000 دیتا ہے, یہ لیں جی آپ اپنی قربانی خریدیں. ہوگی اسی کی جو اپنے نام سے کر رہا ہے, 10,000 دینے والے کی قربانی نہیں ہوگی. البتہ اگر وہ اس انداز سے تعاون کر دے تو اسے تعاون کا ثواب ہوگا. یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں, گوشت کیسے کھانا ہے. ابتدائے ایام میں جب قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا شروع کی, صراحت موجود ہے حدیث میں. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اعلان کیا کہ بھئی گرد و نواح میں دیہاتوں سے, بستیوں سے بہت سارے لوگ آئیں, غریب ہیں, جانور نہیں ہیں, قربانیاں نہیں ہیں ان کے پاس. آپ لوگ جنہوں نے قربانیاں کی ہیں وہ 3 دن کے استعمال کا گھر میں رکھیں گے, باقی ضرورت مندوں میں تقسیم کریں گے. سمجھ لیں اچھی طرح مسئلہ. 3 حصے کرنے, اچھا جی یہ 3 حصے کی کرنے, ایک ساڈا تے ایک ساڈے رشتہ داراں دا, ایک غریب غربا دا. یہ بالکل اپنی بنائی ہوئی بات ہے, کوئی اس پہ شرعی دلیل موجود نہیں ہے. قانون کیا ہے؟ ضرورت مند زیادہ ہیں, آپ 3 دن کے استعمال کا رکھ لیں, باقی انہیں دے دیں. جب اللہ ذوالجلال والاکرام نے فراوانی عطا کر دی, قربانیاں عام ہو گئیں, پھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز سے اعلان کیا کہ بھئی میں نے آپ کو اس بات پہ پابند کیا تھا کہ 3 دن کا رکھ کے باقی تقسیم کر دو, لیکن اب اللہ نے وسعت عطا کر دی ہے. فَكُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا, کچھ نہ کچھ کھاؤ, کچھ نہ کچھ ضرور تقسیم کرو, اور باقی ذخیرہ کر لو, کوئی حرج نہیں ہے, فریز کر لو اسے. اللہ اکبر. یہ جو اطعموا ہے نا, یہ کسے دینا ہے؟ فَكُلُوا, کچھ نہ کچھ کھاؤ. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پہ جو 100 اونٹ ذبح کیا نا, حدیث میں آتا ہے سب کے گوشت سے ایک ایک بوٹی لے کے وہ پکائی ہے اور شوربہ آپ نے نوش فرمایا. 100 کے 100 میں سے 100 بوٹیاں کھانا بھی تو کسی عام بندے کے بس کا کام نہیں. کچھ اسپیشل سائز کا پیٹ والا ہو تو کھا لستا ہے, میرے جیسا مولوی کہاں کھائے گا بیچارہ. ہاں جی, تو اللہ کے نبی نے وہ شوربے کے 2 گھونٹ پی لیے, یعنی کھانے والی سنت پہ عمل کر کے دکھایا کہ یوں بھی کھایا جا سکتا ہے. کچھ نہ کچھ کھلاؤ, اطعموا ضرور کھلاؤ, لیکن کچھ نہ کچھ سے مراد وہ نہیں ہے جڑا گھرے چنگا نہیں لگتا وہ چوک کے گوانڈیاں نو دے دو. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, وہ دو جو خود کھانا پسند کرتے ہو. اگر ضرورت زیادہ ہے, مسئلہ سمجھ لیں, آج بھی اگر ضرورت زیادہ ہے, جانور کم ذبح کیے ہیں تو زیادہ تقسیم کرو. اگر ضرورت بہت زیادہ ہے تو 3 دن کے استعمال کا آپ رکھ سکتے ہیں, باقی تقسیم کرنا ضروری ہے. اور اگر ضرورت کم ہے, جانور عام ہیں, تو کچھ نہ کچھ ضرور تقسیم کرو, باقی آپ رکھ سکتے ہیں. فریج میں گوشت رکھنا شرعاً اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وابٹا والوں کا کوئی مسئلہ ہو تو یہ آپ کا مسئلہ, شرعاً اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ضرورت معاشرے کی پوری ہو جائے. اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں توفیق عطا فرمائے. جانور لنگڑا ہو, بہت زیادہ کمزور ہو, کسی قسم کا کوئی ایسا مسئلہ جسے آپ عیب قرار دیتے ہوں, یا اس قدر زیادہ
ہاں یا بھینگا ہو اور اس کا بھینگاپن آپ کو معلوم ہو کہ اس کی آنکھ میں نقص ہے. یہ 4 عیب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائی نیم مینشن کیے ہیں. ان میں سے کوئی بھی عیب ہو تو جانور قابل قبول نہیں ہے. اچھا جی میں نے خرید لیا ہے, اس کے بعد اگر عیب آ گیا تو پھر بھی قابل قبول نہیں ہے. اچھا جی میں نے تو گھر میں پالا ہوا ہے, گھر میں پالنے کے باوجود اگر یہ عیب دار ہو گیا تو قابل قبول نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ہی تھا, یہ عیب دار ہو گیا ہے اور نیا لینے کی طاقت نہیں ہے. اگر طاقت نہیں ہے تو آپ اللہ کے ہاں اس سے بری ہیں, آپ پابند نہیں ہیں. لیکن عیب دار جانور قربانی کرنے کی کوئی گنجائش, اگر آپ ذبح کر دیں گے, اسے ذبح کرنا بھی جائز ہے, اسے کھانا بھی جائز ہے, اور وہ حلال ہے جانور, لیکن قربانی نہیں ہے, صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کیس آیا, فرمایا شاتو کا شاتو لحمن, جو آپ نے کیا وہ کھا لیں آپ, وہ صدقہ ہو گیا, لوگوں کو کھلائیں گے, صدقے کا ثواب ملے گا. قربانی بے عیب جانور کی ہوتی ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں توفیق عطا فرمائے.